ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقاعدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا وسیلہ عطا فرمایا ہے. ہر آدمی کو دنیا میں اپنے وسیلے پر ناز ہوتا ہے. کسی کا ایم پی سے وسیلہ ہے، کسی کا ایم ایل اے سے وسیلہ ہے، کسی کا ڈی ایس پی سے وسیلہ ہے، کسی کا ڈی آئی جی سے وسیلہ ہے، کسی کا ملک کے پرائم منسٹر کا وسیلہ ہے. تو ہر آدمی کو اپنے وسیلوں پر ناز ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے کتنا اونچا وسیلہ عطا فرمایا کہ شاعر کہتا ہے بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے محمد کا وسیلہ دین حق میں شرط اول ہے. محمد کا وسیلہ دین حق میں شرط اول ہے. اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اب کتنا اونچا وسیلہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، لیکن جتنا اونچا وسیلہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اتنی اونچی ذمہ داری مجھے اور آپ کو دی گئی ہے. ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کا بہت اونچا وسیلہ عطا فرمایا. ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ حضور کے وسیلے کی برکت سے ہم سب سے اخیر میں دنیا میں آئے ہیں، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. جب تک کہ یہ پوری کی پوری امت جنت میں داخل نہیں ہو جاتی اس وقت تک تمام دوسری امتوں پر جنت کا داخلہ حرام ہے. تو ہم تو یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو بہت اونچا وسیلہ عطا فرمایا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جتنا اونچا وسیلہ عطا فرمایا ہے اتنا اونچا کام اور اتنی اونچی ذمہ داری اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اوپر ڈالی ہے. بھائی جتنا اونچا وسیلہ عطا فرمایا اور جتنا اونچا مقام عطا فرمایا ایسے ہی اتنا اونچا کام ہم سب کے اوپر ڈالا گیا ہے.
پہلے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے تھے اور انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا کہ توحید پر عمل کرنا اور توحید کی طرف انسانیت کو بلانا۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان یہ انسانوں کا دل ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے ٹھیکرے اور دنیا کے چیتڑے اور دنیا کے سونا چاندی اور دنیا کے ہیرے جواہرات اور دنیا کے ایسی بنگلے ایسی گاڑیاں یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان نہیں ہوتا تھا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان یہ انسانوں کا دل ہوا کرتا تھا۔ اس لیے سفیان ثوری فرماتے ہیں دنیا کے بادشاہوں کو اور دنیا کے بادشاہوں کو اور دنیا داروں کو اگر یہ پتہ چل جائے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اور ایمان والوں کے سینوں میں کیا دولت چھپا کے رکھی ہے تو بجائے زمین کے ٹکڑوں پر قبضہ کرنے کے ایمان والوں کے دلوں پر قبضہ کرنے لگ جائے۔ ہم نادان جانتے ہی نہیں، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو حضور کا بہت اونچا وسیلہ عطا فرمایا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ حضور کے وسیلے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی۔ اب انبیاء تو آئیں گے نہیں، جو نبیوں والا کام یہ اس امت کی مقصد حیات ہے۔ یہ پوری کی پوری امت حضور کی نیابت میں حضور کے کام کے لیے بھیجی گئی۔ یہ الگ بات ہے پیٹ نے کسی کو مزدور بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو ملازم بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو زارع بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو کاشتکار بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو ٹھیکیدار بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو جمعدار بنایا ہے۔ تو یہ تو سارا کا سارا معاملہ پیٹ سے متعلق ہے، اور پیٹ کے لیے ہی دنیا میں گھاس کاٹتے رہنا اتنا تو جانور بھی کر لیتا ہے۔ بھائی کتے کو روٹی دکھاؤ تو دم ہلاتا ہے اور لکڑی ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگ جاتا، تو اتنا تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ یہ پوری کی پوری امت حضور کی نیابت میں حضور والے کام کے لیے بھیجی گئی، یہ بھیجی گئی امت ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھیجا ہوا نہیں سمجھ، اس لیے اقبال کہتے ہیں قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا۔ قومیں دنیا میں اس لیے برباد نہیں ہو رہی ہے، ان کے پاس پیٹرول کے کنویں نہیں ہے اس لیے برباد نہیں ہو رہی ہے، ہتھیاروں کی کمی ہے، ملک و مال نہیں ہے، عہدے اور ڈگریاں نہیں ہے، اس لیے قوم برباد نہیں ہو رہی۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت سے زوال آتا۔ فکر سے مراد ایمان لیا گیا، جب ایمان کی محنت چھوٹتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین نے اس بات کو سمجھا تھا ہم حضور کے نائب ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ بعض اولیاء کو تو اشارے غیبی سے اس کام کی طرف رہبری کی گئی، اللہ کی طرف سے اشارہ کیا گیا۔ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ سلسلے چشت کے بڑے اولیاء خواجہ خواجگان کہیں جاتے اجمیر میں آرام فرماتے،
آپ اپنے باغیچے میں بیٹھے تھے، سنجر شریف جس کو کہا جاتا ہے، جس کا نام سجزی شریف ہے، بدلتے بدلتے سنجر ہو گیا۔ آپ وہاں تشریف فرما تھے، اپنے باغیچے میں تھے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ والے سب فقیر ہوتے، آپ ہوتے ہیں، لیکن پاس سے واقع کرنے والے اور سے قناعت کرنے والے، یا سے یاد الہی میں مشغول رہنے والے اور رو سے ریاضات کرنے والے۔ ہاں فقیر ہوتے ہیں، لیکن پاسے واقع کرنے والے، خوف سے قناعت کرنے والے، یا سے یاد الہی میں مشغول رہنے والے اور رو سے ریاضات کرنے والے، یہ فقیر نہیں۔ ہم سمجھتے اللہ والے فقیر ہوتے۔ بعض اولیاء کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ وہ بڑے بڑے شہروں کے بادشاہ ہوا کرتے، گنا نہیں ہوتا تھا، خواجہ صاحب کی کھیتی میں انگور ہوتا تھا، بہترین انگور، اور 25 یا 26 جوڑی بیل کی کھیتی تھی۔ حساب لگا لیں، ایک جوڑی بیل کتنی کھیتی کے لیے کام آتا، 25 یا 26 جوڑی بیل کی کھیتی ہوتی تھی، اور انگور ہوا کرتا تھا۔ حضرت اس پہ کھیتی کیا کرتے تھے۔ ابراہیم کانزری رحمت اللہ علیہ، اللہ والے سیدھے سادے، بغل میں جھولا پڑا ہوا، امامہ ٹیڑھا میڑا، اور تشریف لے آئے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی علم ظاہری کو جانتے تھے۔ مدارس میں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ علم ظاہری ہے۔ خانقاہوں میں بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اور بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے جو علم لیا جاتا ہے وہ علم باطنی ہے۔ مدارس میں شریعت کا علم پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہوں میں طریقت کا علم پڑھایا جاتا ہے، اور شریعت کو زندگی میں لانے اور طریقت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے راستے میں دعوت کی عظیم محنت میں لگایا جاتا ہے۔ تینوں محنتیں ہیں اور ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ ہے، ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ہے۔ معین الدین اجمیری چشتی جانتے تھے، علم ظاہری کو پڑھے ہوئے تھے، قرآن اور حدیث کے علم کو پڑھے تھے، کہ جب کوئی مہمان آئے، کائنات کے امام ہم سب کے افسر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں، اس کو چاہیے آنے والے مہمان کا اکرام کرے۔ خواجہ صاحب علم ظاہری کو جانتے تھے، کھڑے ہو گئے، جلدی سے انگور کے میٹھے میٹھے خوشے توڑے اور ابراہیم کانزری کے سامنے پیش کر دیے۔ معین الدین اجمیری چشتی انگور کھاتے چلے گئے، کھاتے گئے، جب کھا چکے تو اپنے بغل میں جو جھولا پڑا تھا اس میں ہاتھ ڈالا، اس میں سے پھل کی تھوڑی تھوڑی ٹکڑی نکالی اور اس کو اپنے منہ میں رکھا۔ خواجہ صاحب سوچنے لگے، معین الدین اجمیری چشتی کیسے اللہ والے ہیں، ہمارے میٹھے میٹھے انگور کھا گئے اور یہ تھوڑی تھوڑی پھل کی ٹکڑی کھاتے، بھائی آدھی ہمیں کھلاتے آدھی خود کھاتے، لیکن یہ تو پوری کھا۔ ابھی یہ سوچ رہے دل میں، اور جو ہے وہ
इब्राहिम कहतरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुंह की चबी चबाई वो बुकली को निकाला। अल्लाह वालों का जूता, मोमिन के जूते में शिफा है। इब्राहिम एक बच्चा था, सलीम चिश्ती, जो फतेहपुर सिकरी में जिनका मजार है, हमारे सिलसिले के बड़े वली कामिल गुजरे, उनके पास एक बच्चा रहता है। पहले लोग अपने बच्चों को अल्लाह वालों की खिदमत में रखते थे, छोड़ते थे कि भाई मेरा बच्चा भी अल्लाह वाला बन जाए। लेकिन अब तुम्हारे उधना में कोई अच्छा व्यापारी है, क्या बात है भाई, अरे हमारे बच्चे को उनके पास रखना है। क्यों? तो कहा वो भी अच्छा कान कतरना सीख जाए, वो भी अच्छा कान कतरना सीख। पहले लोग अल्लाह वालों के पास अपनी औलाद को छोड़ते थे। इब्राहिम सलीम चिश्ती के पास रहा करते थे। एक दिन हजरत सफर पर थे, शाम में लौट कर आए, खाना लगाया गया, खाना खा रहे थे। अचानक हजरत ने पूछा, इब्राहिम आज कोई बस्ती में आया था, यानी कोई अल्लाह वाला आया था? तो हाँ हजरत, एक अल्लाह वाले आए थे। अच्छा क्या कहते थे? कहा यूं फरमाते थे, जिसने मेरे चेहरे की जियारत की वो जन्नती, जिसने मेरे चेहरे की जियारत की वो जन्नती है। अब हम क्या समझते हैं कि अल्लाह वाले कुछ भी कह देते? ना, ऐसा नहीं है। मैं आपको मिसाल, एक औरत है जिसका काम है भंगी पर, वो रोजाना पाखाने का काम करती है। अब आपके इस इलाके में एक बहुत बड़ा किसी का इत्र का गोडाउन है, छोटी छोटी बोतलें उमर भाई की तरह नहीं, बड़े बड़े गोडाउन, ड्रम के ड्रम इतर के भरे हुए हैं। चंपा है, चमेली है, जन्नत के सारे चुराए हुए नाम हैं, सब मौजूद है। अब वो भंगन का रास्ता उसी जगह से, जब वहां से गुजरेगी उसके दिल में क्या ख्याल आए? काश कि ये खुशबू मुझे भी नसीब। बिल्कुल ठीक इसी तरह अल्लाह वाले अपने आप को इतना संवारते हैं कि जरा सी अगर ईमान की रमक पाती है तो आदमी उनको देखकर दिल में कहता है, काश कि ऐसी जिंदगी हमें भी नसीब हो। और एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में बरोजा होती है, उस आंख का आंसू मोती है, उस लब का तबस्सुम हीरा। हमारे मियाँ जी मेहराब साहब फरमाते थे, अगर फासिक और फाजिर को ये एहसास हो जाए मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह फुस्साक और फुज्जार की सब से उठाते हैं, औलिया अल्लाह की सब में खड़ा करते हैं। फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि डाका डालने के लिए चढ़ रहे थे। उस जमाने के डाके के जो आलात होते थे, आजकल तो फटाकड़ी ले लो, गन ले लो, कान पे रखो, सर पे रखो, तो आदमी कैश भी दे देगा और चाबी भी दे देगा। उस जमाने में वो एक जानवर होता, उसकी दुम पर कस के रस्सी बांधी जाती, कितनी मंजिला इमारत हो उस पर उसको डाला जाता, वो चिपक जाता, अब फिर डाकू उस पर चढ़ जाता। फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि चढ़ते चढ़ते खिड़की से ताज्जुद के वक्त कुरान के पढ़ने की आवाज आ रही है। अफसोस सद अफसोस, हमने दावत की अजीम मेहनत को छोड़ दिया, नतीजे में ताज्जुद के वक्त का कुरान पढ़ना चला गया।
دائی کے لیے دن محنت کی، مخلوق پر محنت کا وقت ہوتا ہے، رات جو ہے وہ خالق کی ہوا کرتی ہے، رات میں وہ خالق پر محنت کرتا ہے۔ اگر دعوت کی محنت کرتے ہو، حضرت جی مولانا محمد الیاس فرمایا کرتے تھے مخلوق پر محنت دن میں چھٹاک پر کیجئے لیکن خالق پر محنت من پر کیجئے۔ رات میں تہجد میں کوئی قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے تھے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا اللہ کے خوف سے ان کے دل ڈر جائے، ان کے دل خوف زدہ ہو جائے۔ عربی داتے عربی سمجھتے تھے، یہ آیت جب قرآن کریم کی کانوں میں پڑتی ہے اور لوگوں قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھا کرو۔ ایک آیت قرآن کریم کی جب کانوں سے جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں، وہی ٹھہر گئے اور کہنے لگے آنا وہانا، آ چکا وہ وقت، آ چکا وہ وقت، آ چکا، وہیں سے اترے اور توبہ کی، پھر اولیاء کے امام بن گئے۔ جب وہ معاف کرتے ہیں بندے کو، جب احساس ہوتا ہے، ہم کو تو احساس ہی ختم ہو گیا، میں گنہگار ہوں، یہ احساس ختم ہو گیا۔ جمعہ کے بیان میں آتے ہیں یا مجلس میں بھی آتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم تو بڑے کمال کے ہیں، ہم تو کہاں گنہگار ہیں، ہم تو تیسمار خواہ ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ارے ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ بے طلبوں کو ٹھونس کر دے دی، اور ہدایت اتنی مہنگی نہیں ہے کہ آدمی طالب بنے اور اس کو نہ دی۔ احساس تو پیدا کرو۔ بات یہاں سے چل رہی تھی، کوئی ابراہیم جو ہے کہنے لگے آج ایک اللہ والے آئے تھے اور کہتے تھے جس نے میرے چہرے کی زیارت کی وہ جنتی ہے۔ بایزید بستامی فرماتے تھے جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ کسی معترض نے اعتراض کرنے والے ہر جگہ ہوتے، نہ پیروں کی ضرورت، نہ ہاتھوں کی ضرورت، نہ کانوں کی ضرورت، خالی ذرا سی زبان چاہیے۔ اعتراض کرنے والے ہر جگہ ہوتے، اس کی ٹوپی برابر نہیں، اس کی امامہ برابر نہیں، ان کی مسجد برابر نہیں، ان کا جو ہے وہ تبلیغ میں جانا برابر نہیں، ان کی خانقاہ برابر نہیں، ان کا بیان برابر نہیں۔ تیرے کو بغیر تنخواہ کا کلیکٹر بنایا، اے مزدور آدمی بغیر تنخواہ کا، پاگل دیوانہ، ایسے کام کیوں کرنا؟ معترض ہر زمانے میں ہوتے۔ کسی نے اعتراض کیا، آپ کہتے ہیں جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، تو ابو جہل نے تو محمد الرسول اللہ کا دیکھا، کیسے بدبخت؟ حضرت نے فرمایا اس نے محمد ابن عبداللہ کے نظریے سے دیکھا تھا، اگر محمد الرسول اللہ کے نظریے سے دیکھتا وہ بھی کامیاب۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو طلب کے ساتھ جاؤ، اچھے ارادے سے جاؤ، چلا 4 مہینے جاؤ۔ اس لیے ہمارے یہاں نمبر ہے اخلاص نیت، نیتوں کا خلوص۔
خیر کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ وہ ابراہیم کو کہنے لگے، کوئی آیا تھا، کہا کے آئے تھے، کہتے تھے جس نے میرے چہرے کی زیارت کی وہ جنتی ہو جائے گا۔ ابراہیم تم نہیں گئے؟ اتنے بڑے اللہ والے آئے تھے تو ارے جہاں کٹو بچوں کا شور ہو وہاں تو سب جاتے ہیں نا، چلکتی کو بھی لگتی۔ تو بہت بڑے کیمرہ مین تشریف لائے تو بھاگتے لوگ۔ نجا ظاہر پرستی پر اگر عقل ہو یہ ناداں، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا۔ ہر چمکنے والی چیز یہ سونا نہیں ہوتی۔ کہا تم نہیں گئے ابراہیم؟ کہا حضرت دل آپ کو دیا ہے، آپ محبت کے ہو، محبت میں کمال پہ، اس لیے کہتے ہیں مرید پہلے فنا کی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا پھر رسول ہوتا ہے، پھر فنا باللہ ہوتا ہے۔ پہلے شیخ میں فنا ہوتا تو کہا حضرت دل آپ کو دیا ہے، آپ وہاں بھیجتے ہیں۔ حضرت اس وقت کھانا کھا رہے تھے، روٹی کا لقمہ تھا یا بوٹی کا حصہ تھا، وہ ایک دم سے اپنے منہ سے نکالا اور کہا کہ ابراہیم اس کو فلاں کنویں میں جا کر ڈال دو، اس کنویں سے جو پانی پیے گا اللہ اس کو ولی بنائے، اللہ اس کو ولایت دیں گے۔ اور اللہ والے ایسے ہی نہیں کہتے، قلندر ہر جے گویت دیدہ گویت، حدیث پاک میں آتا ہے لو اقسم باللہ لأبرأہ اللہ، ہمارے پاس خاص بندے وہ ہیں اگر وہ ہم پر قسم اٹھا لے ہم ان کی قسموں کو پورا کر دیں۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ اللہ والوں کی دعاؤں سے، اللہ والوں کی توجہات سے تقدیریں تک بدل جاتی۔ پڑوس کے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک قریبی آئی، حضرت میرے 12 سال سے اولاد نہیں ہے، کچھ اولاد کے لیے۔ تو حضرت نے اپنے سر کو جھکایا، تصور سے میرے دل میں اجالا کر لیا میں نے، جو آنکھیں بند کر لی تو نظارہ کر لیا۔ تصور سے میرے دل میں اجالا کر لیا میں نے، جو آنکھیں بند کر لی تو نظارہ کر لیا میں۔ لوہے محفوظ کو دیکھ لی، آنکھ مکت ہو گیا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دل کی طرف توجہ کرو اور لوہے محفوظ نظر آ جاتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ادھنا کے یہ جو بھی علاقہ ہے وہاں کسی جھوپڑ پٹی میں سفید ڈبے کو آن کرو تو امریکہ کا ننگا ناچ نظر آتا ہے۔ ہر جیب میں جو مصیبت ہے وہ چھ اینچ کے شٹمڑے شیطان کو شروع کرو تو امریکہ کا ننگا ناچ نظر آتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا، مٹیریلزم پر محنت کی، چیزوں پر محنت کی تو یہ سمجھ میں آتا ہے ہم نے اپنی روحانیت پر محنت کی۔ حضرت نے سر کو جھکایا، پھر اٹھایا اور کہا بڑی بھی تیرے مقدر میں تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ دیکھا، لوہے محفوظ دیکھ لیا، اب وہ وہاں سے نکلی اور روتی اور نکلنے لگی۔ وہ ان کا بھتیجا یا ان کا نواسا کھیل رہا تھا گلی، اس نے دیکھا کہ آج کوئی اس در سے روتا ہوا جا رہا، آج کوئی اس در سے روتا ہوا جا رہا ہے، ورنہ جو بھی آتا ہے روتا ہوا وہ اس در سے ہنستا ہوا جاتا۔ میں نے میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل کو تقریباً 7.5 سال تک
ایسے دیکھا ہے قریب سے کہ جو بھی روتا ہوا حضرت کے در عالی پر آتا تھا وہ وہاں سے ہنستا ہوا واپس جاتا تھا۔ وہ سوچنے لگا آج کوئی اس در سے مایوس لوٹ رہا ہے۔ آگے گیا جہاں چچا نہ دیکھے، نانا نہ دیکھے، اور جا کے بڑی بھی کو کہا بڑی بھی کیوں روتی ہو؟ کہا یہ اللہ والے کے پاس آئی تھی، 12-13 سال سے اولاد نہیں ہے، شادی ہوئی۔ اب حکیموں کے پاس گئی، کسی نے کہا 2 سال، کسی نے کہا 5 سال، کسی نے کہا 3 سال، کسی نے کہا 6 سال عمل کرو۔ ارے تعویذ گنڈے والے، عملیات والے، اس لیے میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے عملیات والوں کے پاس نہیں جانے کا۔ دیکھو کوئی اس میں ہو تو ناراض نہ ہو، ہم تو جنرل بات کہتے ہیں، ورنہ جن گیا تو بھوت لگے گا، بھوت گیا تو پلیت لگے گا، پلیت گیا تو خبیث لگے گا، خبیث گیا تو بنا سر کا خبیث لگے گا۔ ان کو کیا ہے؟ ان کو تو اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ ہمارا آنا چاہیے، ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، ہر ایک کو یہی فکر ہے۔ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، ایسے آئے ویسے آئے، چاہت یہ پیسے آئے۔ ارے کا مزاج یہی ہے۔ خیر بات بہت آگے نکل جائے۔ کہا حکیموں کے پاس، عابدین کے پاس، کسی نے 2 سال، کسی نے 5 سال، یہ اللہ والوں نے تو مایوسی کر دیا۔ کیا کہا؟ وہ کہتے تیرے مقدر میں اولاد نہیں۔ تو بھتیجا کہنے لگا واپس جا، اور جا کر کے مقدر میں اولاد ہوتی تو مل جاتی، تمہارے پاس کیوں آتی؟ تمہارے پاس آئی اس لیے ہوں کہ تم اللہ سے درخواست، تمہارا اللہ سے تعلق ہے تو درخواست کرو۔ اب انہوں نے کہا کہ کل آیا، پھر کہنے لگے کہ یہ تو روتی بھاگتی چلی گئی تھی لیکن واپس آئی، اشارہ کر کے کہنے لگے چھوٹا ہے مگر بڑا ہوشیار ہے، یعنی بڑی بھی کو گھیر گھار کے یہی لایا واپس۔ راجا کل آیا، رات میں اس کے لیے اہتمام سے دعا۔ اب کیا دعا کی؟ ہم تو تیری پیچھے آمین کہنے والے، لیکن غالب گمان ہے جیسے الیکشن کے زمانے میں ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو آدمی ورکر اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کا کینڈیڈیٹ جب جیت کے آ جاتا ہے اور پھر اگر وہ ورکر کے کسی گھر میں بھتیجے بھانجے کو نوکری پر لگانا ہے، جیسے سمجھ لو لالو کی طرح کوئی ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ریلوے پردھان بن گیا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب اپنا بھتیجا آ رہا ہے، اس کو ٹی سی میں لینا ہے، الیکشن کے زمانے میں ہم تمہارے لیے ہتھیلی میں جان لے کر چلتے تھے۔ ایسے بات کرتا ہے جس کا جیسا تعلق اللہ سے۔ تو رات میں اٹھے اور غالب گمان ہے اللہ سے کہا ہوگا اے اللہ، لوہے محفوظ اور مقدر میں اس کے اولاد نہیں ہے، لیکن لوہے محفوظ اور مقدر تیرے تابع ہے، تو لوہے محفوظ اور مقدر کے تابع نہیں۔ اہتمام سے دعا۔ دوسرے دن بڑی بھی آئی تو سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے کہنے لگے بڑی بھی، اللہ نے کل رات تیرے مقدر میں 4 اولاد لکھی اور چاروں اپنے زمانے کے کتب اور اولیاء۔ کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تب۔ کہا اس کو کنویں میں ڈال دو، جو اس کنویں سے پانی پیے گا ابراہیم اس کو ولایت ملے گی۔ ابراہیم آگے گئے جہاں حضرت نہ دیکھے اور آڑ میں گئے اور اپنے ہی منہ میں اس بوٹی کے ٹکڑے کو
روٹی کے ٹکڑے کو یا بوٹی کے حصے کو کھا لیا۔ 3 دن گزرے، ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت نے جب دیکھا تو کہا کہ نادان، پوری امت کے کتنے ولیوں کی ولایت اکیلا اپنے پیٹ میں ڈال گیا، جذب نہ کر سکا اور دنیا سے رخصت ہو۔ تو اللہ والوں کا جھوٹا، ابراہیم کانزری نے اپنا جھوٹا نکالا اور خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے منہ میں رکھ دیا۔ ارے یاد تو آ گیا، اس لیے ہم کہتے پہلے سے آؤ، ہم چلاتے اسی لیے اس طرح سے۔ تو معین الدین اجمیری کے منہ میں رکھ دیا۔ جیسے ہی منہ میں رکھا تو خواجہ صاحب کا وہ باغ جو تھا وہ اوجل ہو گیا، عالم ارواح سامنے آ گیا، جہاں ہم سب سے عہد میثاق لیا تھا، اور عاطف غیب سے اللہ رب العزت نے آواز دی اور اشارہ کیا، معین الدین تم دنیا میں گلزار محمدی کو سینچنے آئے ہو، نہ کہ انگور کے پاس۔ باز اولیاء کو تو اشارے غیبی سے دعوت کی عظیم محنت کی طرف رہبری کی، اب ہم نے سب نے محنت کو چھوڑ، اس لیے پوری دنیا میں ہم ذلیل ہیں، ذلیل ہیں، پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں۔ سوالات صحابہ تھے، ساری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا، ہم 125 کروڑ سے زیادہ ساری دنیا میں بھائی پاگل ہے، ایڑا ہے یار، اس کا تو سوال نہیں، وہ تو بیچارہ زمین کو ریتتا رہے گا، لیکن ہم سب کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، سوچنا چاہیے کیا بات تھی وہ سوالات ساری دنیا پر غالب، ہم 125 کروڑ ساری دنیا میں زمین۔ سوچنے پر پتا چلا وہ امتیازی کام جو حضور کی نیابت میں اس امت کو ملا تھا۔ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی فرماتے تھے، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین اور شریعت کی طرف بلاتا ہے، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے افضل۔ اس دعوت کی عظیم محنت کو ہم نے چھوڑ دیا، نتیجے میں اللہ کا غیبی نظام ہمارے خلاف ہو گیا۔ اس لیے ہم نیت کرے، ارادہ کرے، جب تک رہیں گے دعوت کی عظیم محنت کو کرتے رہیں گے، لیکن غلو نہیں کریں۔ مدرسے کی محنت بھی ہماری، خانقاہ کی محنت بھی ہماری، خدمت کے جتنے شعبے ہیں اور جتنے ٹرسٹ خدمت کرتے ہیں یہ بھی ہماری، ہم غلو نہیں کریں۔ خیر، کسی اور موقع پر عرض کروں گا، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا